آج ایک اہم مسئلہ جو عام طور پر ہمیں نماز میں درپیش ہوتا ہے اس کی وضاحت ہم کرنے چلے ہیں اپنے اس چینل ہدایت فار ایوری ون کی جانب سے۔ اس کی وساطت سے ہماری بہت ساری کاوشیں آپ تک ہیں، بہت بہترین انداز کے ساتھ، اچھی انداز کے ساتھ وضاحتیں ہم نے کی ہیں تاکہ دین کی سمجھ آسان ہو جائے۔ اور دین سمجھنا، چونکہ دین ایک طبیعت ہے، نیچر ہے، اب اس کا سمجھنا کوئی زیادہ مشکل امر نہیں ہے۔ مشکل صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو وقت دے دیں، سمجھنا تھوڑا سا اپنے لیے آسان کریں۔ نماز ہم شروع کرتے ہیں، 2 رکعتوں کی نماز ہے، 3 رکعتوں کی ہے یا 4 کی ہے، سنتیں ہیں یا فرائض ہیں۔ ایک وضاحت جو لازمی بات ہے، توجہ کیجئے گا ناظرین۔ پہلی رکعت جب ہم شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم سے، پھر اس کے بعد ہم نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ ہم نے سورت ملائی۔ اب سورت ملانے میں ایک اہم بات ہے جو غلط فہمی بھی ہے یا میں کہوں کہ سستی ہے، وہ یہ کہ اکثر احباب جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں تساہل سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ لازمی بات یہ ہے ہمارے لیے، برکت کے لیے، ہماری نماز کی اصلاح کے لیے، قرب خدا بندی کے لیے، کہ جب ہم سورت شامل کریں، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں ابھی، سورت شامل کریں تو جس طرح ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھی تھی، تو اس سورت سے جو ہم قل هو اللہ احد شامل کرتے ہیں یا انا اعطیناک الکوثر کرتے ہیں یا کہیں سے ہم تلاوت کرتے ہیں، سورت شروع کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں۔ اسی طرح جب ہم دوسری رکعت میں آتے ہیں، وہاں چونکہ سبحانک اللہم نہیں پڑھنی ہوتی ہم نے، تو عام طور پر احباب الحمدللہ سے دوسری رکعت شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورت کی ابتدا ہے، سورت ہم شروع کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے۔ اسی طرح جب ہم والضالین کہیں گے تو اس کے بعد ہم جو سورت شامل فرما رہے ہیں تو وہاں بھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ عمل فرائض میں بھی ہے اور یہی عمل سنتوں میں بھی ہے۔ اگر ہم نے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بسم اللہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے قرب کے ذرائع میں سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیوں ہم اپنی سستی اور تساہل میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ غلط فہمی ہے ہماری۔ اپنے نماز کو بہت بہتر کرنے کے لیے، بہت اچھا کرنے کے لیے اور قرب خداوندی کو بہتر انداز میں حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تمام عبادات کو قبول فرمانا ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ کسی طرح بھی قبول فرما لیتے ہیں، عنوان یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو نماز ہوگی نہیں، عنوان یہ نہیں ہے۔ عنوان یہ ہے کہ ہم کس طرح زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے تمام تر اعمال کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نمازیں بھی قبول فرمائے اور ہماری بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔